موضوع درس فی احکام الغنیمت والفی، سورۃ الانفال، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے ان آیات مبارکہ میں احکام غنیمت کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ اب سب سے پہلے تو اس مسئلے کو سمجھیں کہ چونکہ یہ غزوہ بدر جو ہے وہ سب سے پہلا غزوہ تھا، اس لیے اس کی تفصیل اللہ نے بڑی کھول کے بیان فرما دی، اور اس سے پہلے جہاد کا حکم بھی نہیں تھا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو ہے مکی زندگی، وہ تو محض صبر تھا نا جی، خالص صبر۔ جتنے ظلم ہوتے رہے، پہاڑ توڑے گئے، لیکن حکم تھا کہ صبر صبر صبر، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تو تمام احکام جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئے ہیں، یعنی احکام جہاد ہیں، احکام صلاۃ ہیں، زکوٰۃ ہیں، صیام ہیں، حج ہے، میراث ہے، حدود، سب مدینہ منورہ میں۔ مکی زندگی میں حضور پاک نے 13 سال صرف فرمائے ہیں، یعنی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور 53 سال کی عمر میں حضور نے ہجرت فرمائی، تو 13 سال مکی زندگی میں صرف اللہ کی توحید، مسئلہ الوہیت، اسی طرح توحید ربوبیت، توحید فی الاسماء والصفات اور مشرکین کا رد، اسی میں آپ نے 13 سال گزارے۔ جو اصول دین تھے، یعنی توحید، اس کے بعد نبوت و رسالت، اور پھر قیامت، یہ 3 چیزیں ہیں جو بنیاد ہیں عقیدے کی۔ ان میں ذرا سی بھی لچک ہو تو آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ یعنی آدمی کے اعمال میں کوتاہیاں ہو جائیں تو حل ہو جاتا ہے، لیکن عقیدے میں اگر کوتاہی ہو تو پھر کوئی حل نہیں۔ تو اب وہاں جا
کر پھر اللہ نے اجازت دی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس لیے اللہ نے اجازت دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مظلوم ہیں، جن کو گھروں سے نکالا گیا، جن کو اپنے اوطان سے، اخوان سے، اموال سے، اہل و عیال سے جدا ہونا پڑا، کبھی حبشہ کبھی مدینہ منورہ کے اسفار کرنے پڑے، تو اب اجازت ملی جہاد کی۔ اسی طرح آپ یاد رکھیں کہ جب جہاد ہوگا تو پھر جو مال حاصل ہوگا اللہ نے فتح دے دی، تو جو کافروں کا مال ہے وہ مال غنیمت ہوتا، اور ان کے جو لڑکے یعنی مرد گرفتار ہوں گے وہ غلام ہوں گے، اور عورتیں جو ہیں وہ کنیزیں ہوں گی، باندیاں ہوں گی، عامہ ہوں گی۔ اسلام پر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی اسلام نے کنیزوں کے ساتھ کھلی اجازت دے دی ہے کہ جتنی کنیزیں ہیں رکھو، 1 ہیں، 2 ہیں، 10 ہیں، الا ما ملکت ایمانکم، جتنی بھی ہیں۔ لیکن اعتراض کسی بات پہ کر دینا جو ہے نا جی وہ تو بہت آسان ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے، لیکن حقیقت کو سمجھنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ مثلاً جنگ ہوئی، 50 لڑکے اور 50 لڑکیاں بھی قید ہو گئیں، اب آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اسلام کی بات کو ایک طرف رکھے، آپ اپنے عقل سے ہمیں بتائیں کہ کیا کریں؟ ان کو قتل کر دیں؟ ان کا کیا جرم ہے؟ اب تو گرفتار ہو گئے بیچارے، وہ لڑ تو نہیں رہے۔ اچھا، ان کی جو عورتیں یا لڑکیاں گھروں میں تھیں وہ بھی تو کوئی نہیں لڑ رہی، تو ان کو قتل کر دیا جائے گا؟ وہ اسلام نے ظلم کیا، بے گناہوں کو جی پکڑ کے قتل کر دیا۔ اچھا، دوسرا حل یہ ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ تم ہمارے ملک سے نکل جاؤ۔ کہاں جائیں؟ جن کا باپ مارا گیا، شوہر مارا گیا، بھائی مارا گیا، تو وہ تو جس ملک میں بھی جائیں گی نعوذ باللہ گناہ کر کے روٹی کھائیں گی نا، کیا کریں گی وہ؟ اسلام کا جامع نظام دیکھیں، اسلام کہتا ہے کہ نہیں، جو کنیز جس مجاہد کے حصے میں آئی ہے وہ اس کی ہے، تاکہ اس کے گھر میں رہے، وہ اس کی حفاظت کرے، اس کے نان نفقہ عزت کا محافظ بنے۔ اور ساتھ اسلام ترغیب دیتا ہے کہ اس کو آزاد کر دو غلامی سے، اور شادی کر دو، نکاح کر دو، بیوی بنا دو۔ اسی لیے سرکار دو عالم رحمت دو عالم جب خیبر فتح ہوا تو بی بی صفیہ اس قیدیوں میں آئیں۔ یہ بی بی صفیہ جو ہے یہ خیبر کے ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی ہیں اور ایک سردار کی بیوی ہیں۔ جب مجاہدین میں تقسیم ہوئی تو بی بی صفیہ جو ہے وہ دحیۃ الکلبی ایک صحابی تھے، حضور کے بڑے خوبصورت تھے، جبریل علیہ السلام ان کی شکل میں آتے تھے۔ کے حصے میں آئے، لیکن بڑے بڑے صحابہ نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو بہرحال یہ یہود ہیں، اہل کتاب ہیں، اور پھر اگر ان کی بدقسمتی سے شکست بھی ہو گئی، لڑکیاں بھی غلام باندیاں بن گئی ہیں، تو بی بی صفیہ جو ہے وہ ایک سردار کی بیٹی ہے، سردار کی بیوی ہے، ہم گزارش کریں گے کہ اس کو آپ اپنے لیے لے لیں، تاکہ کل کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ جی ہمارے سردار کی بیٹی کو جی اپنے کسی صحابی کو دے دیا۔ حضور کو رائے پسند آئی، فرمایا کہ ہاں بات ٹھیک ہے آپ لوگوں کی، لیکن اب وہ دحیۃ الکلبی کے حصے میں ہے، جب تک وہ اجازت نہ دے میں تو نہیں رکھ سکتا۔
حضور پاک نے دہیا کو بلایا، فرمایا کہ اس طرح صحابہ کی رائے ہے۔ اس نے کہا حضور میں تو جنگ میں اتنا مصروف تھا کہ میں نے تو بی بی کا چہرہ ہی نہیں دیکھا، میں تو ابھی تک اپنے خیمے میں بھی نہیں گیا۔ تو آپ بالکل میری طرف سے کھلی اجازت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی صفیہ کو آزاد بھی کیا، نکاح بھی کیا اور امہات المومنین کے درجے پہ پہنچی۔ تو اسلام ظلم کر رہا ہے باندیوں پر کہ ان کی عزت بڑھا رہا ہے۔ تم جو کچھ اپنے ملکوں میں اور کفر کی ریاستوں میں کر رہے ہو ظلم، وہ نظر نہیں آتے، صرف اسلام کا ان کو عیب بڑا نظر آتا ہے۔ یعنی اب بھی انڈیا کے اندر بعض قبائل ایسے ہیں جہاں ایک عورت کے کئی شوہر ہوتے ہیں۔ یہ انصاف ہے؟ یہ کئی ایسے مقامات ہیں کہ جن کو زبردستی جو ہے وہ اسلام سے نکال کے ہندو بنایا گیا۔ راجستھان میں اور ان علاقوں میں باقاعدہ تحریکیں چلی۔ یہ تو اللہ وہاں کے علماء کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے مقابلہ کیا اور کوشش کی، ورنہ تو خدا جانے وہاں اسلام کا نام بھی رہتا یا نہ رہتا۔ پھر جتنی یہ نسل بندی کی تحریکیں ہیں بھائی سب مسلمانوں کے لیے ہیں۔ ہندوؤں کو تو وہ کہتے ہیں بھی زیادہ بچے پیدا کرو، ہماری تعداد بڑھے۔ تو بہرحال حضور پاک نے بی بی صفیہ سے شادی فرمائی، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ بہت نصیب والی بی بی ہے بی بی صفیہ، کہ جس کی وجہ سے جب وہ حضور کی بیوی بنی نا جی، تو جتنے صحابہ کے پاس غلام تھے، باندیاں تھی، انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو بی بی صفیہ کے رشتہ دار ہیں اور وہ حضور کی بیوی بن گئی، ہم ان کو کیسے غلام بنائے؟ سب نے آزاد کر دیا۔ اسلام، اور اسلام نے تو ایسا حکم دیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا ہے تو کفارہ کیا ہے کہ بے غلام آزاد کرو، عتق رقبہ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے اگر کسی نے رمضان کے روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کر دیا ہے تو اس کا بھی کفارہ کیا ہے؟ عتق رقبہ۔ اگر نہ ہو تو پھر روزے رکھو نا۔ مانا یہ تھا اسلام چاہتا ہے کہ غلام آزاد ہوں، آزاد ہوں، آزاد ہوں، وہ غلام نہ رہیں۔ سیدنا ابی بکر نے 7 غلام خریدے اور سب کو آزاد کر دیا، جن میں ایک حضرت بلال ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلال دیکھو میں نے تمہیں آزاد کر دیا، خواہش میری یہ ہے کہ تم حضور کی غلامی میں رہو۔ اس نے کہا پھر اس سے بڑا اعزاز میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اسلام نے غلاموں کو اتنا اونچا کیا کہ حضور کا مؤذن بھی بلال ہے اور کوئی اذان نہیں دے سکتا تھا۔ اذان تو ایک بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ قیامت والے دن اطولہم اعناقا، ان کی گردنیں اونچی ہوں گی، نظر آئیں گے کہ یہ سردار ہیں جو اذانیں دیتے تھے، لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے تھے۔ اور اس سے بڑا اعزاز غلاموں کو کسی نے دیا ہے تاریخ میں ہمیں بتائیں گے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور کسی بھی صحابی کو حکم دے سکتے تھے، خود بھی اذان فرما سکتے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو بھی فرما سکتے تھے۔ فرمایا کہ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو، تاکہ آج پوری دنیا کو پیغام چلا جائے کہ اسلام کے نزدیک غلام غلام نہیں ہوتا، غلام کو اللہ کے نبی نے اونچا کر دیا۔
اور آج پوری انسانیت کو یہ پیغام چلا جائے گی، یہ گورے اور کالے کی جنگ جو ہے یہ کافر کرتے ہیں جن میں عنصریت ہے۔ اسلام نے تو کالے کو گوروں سے بھی اونچا کر دیا ہے۔ تو یہ جو مسائل ہیں یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے بلا وجہ کسی پر اعتراض کرنا، اس کا تو دنیا میں کوئی حل نہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ نہیں، حقائق کی نظر سے غور کرنا۔ پھر اسلام نے جہاد کا جہاں حکم دیا وہاں پابندی بھی لگا دی حضور پاک نے کہ بھئی رات کو کسی بستی پہ شب خون نہ مارا کرو، ہو سکتا ہے وہاں کوئی مسلمانوں کے گھر ہوں، انتظار کریں، اگر اس بستی سے صبح کو اذان کی آواز آ جائے تو لا تغیروا علیہ، اس پہ حملہ نہ کرو۔ یعنی ایک آدمی بھی رہتا ہو اللہ اکبر کہہ دے، ساری بستی بچ گئی۔ اور حضور نے فرمایا کہ عین جہاد کے وقت میں، جنگ کے وقت میں بھی کبھی کسی بوڑھے کو، معذور کو، کسی ان کے پادری کو، عورت کو کبھی قتل نہ کرنا۔ اور اگر اللہ اس ملک پہ تمہیں فتوحات عطا فرما دے تو ان کے مندر، گرجے، کنیسے جو ہیں ان کو کبھی نہ گرانا، ان کی عبادت گاہیں ہو جانے، ان کا مذہب جانے۔ اسلام کتنی رعایت دے رہا۔ اور اسلام نے پابندی لگا دی ہے کہ اگر جہاد ہو جائے کسی کو مسلح نہ کریں، کیا مانا ٹکڑے ٹکڑے لگے، بس قتل ہو گیا ہو گیا۔ کافر تو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور اعتراض مسلمانوں پہ کرتے ہیں بغیر کسی دشمنی کے، ٹھنڈے دل سے کشمیر پہ نظر ڈالیں، فلسطین پہ نظر ڈالیں، حلب پہ نظر ڈالیں، شام پہ نظر ڈالیں، وہاں کافر کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ ان کی آنکھیں نکالی جاتی ہیں، بچوں کو اسی طرح اچھال کے قتل کیا جاتا ہے۔ ایک ایک نوجوان باعزت باعصمت عورت کے لیے 10 فوجی اس سے جمع کرتے ہیں اور وہ مر جاتی ہے۔ یعنی اتنے مسلمان مجبور ہو گئے ہیں کہ بہت سارے مقامات پر خاندانی لوگوں نے اپنی لڑکی کو خود قتل کر کے کنویں میں ڈال دی۔ انہوں نے کہا بے عزت ہونے سے تو بہتر ہے مر گئی، بس مر گئی۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اچھا، اب جو مال حاصل ہوگا اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ یاد رکھیں 3 لفظ ہیں، ایک غنیمت، ایک انفال، ایک فے، پھر فدیہ، جزیہ۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انفال اور غنیمت میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کو انفال بھی کہتے ہیں، غنیمت بھی کہتے ہیں۔ لیکن غنیمت وہ ہے کہ کافروں سے لڑنے کے بعد جو ہمیں مال ملے گا وہ مال غنیمت ہے، اور وہ جب تک تقسیم نہ ہو اس کے اندر ایک ذرے کے بھی آپ خیانت نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک آدمی کے گھر سے چوری کرنا جو ہے وہ تو ایک کی چوری ہے نا۔ مال غنیمت میں تو سب کا مال جمع ہے، تمام مجاہدین کا حق ہے، اس سے کوئی چوری کرے تو سب کے گھروں کو نقصان پہنچایا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں غلول۔ ایک آدمی کے بارے میں حضور کو صحابہ نے کہا کہ بخن بخن، واہ واہ کیا اس نے آج کمال کیا ہے لڑائی میں، جہاد میں، کتنا کافروں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ اور میں تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے سر پہ جہنم کی آگ جل رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے، ایک آدمی مجاہد ہے،
جہاد کر رہا ہے، اور حضور کا فرمان بھی تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ بعد میں راز یہ کھلا کہ اس اللہ کے بندے نے مال غنیمت میں سے ایک نیچے بچھانے والی رلی جو تھی، گدا سمجھ لو، اس کو چرایا تھا، اس کی وجہ سے پکڑا گیا۔ اچھا، اگر جنگ کے بعد مال حاصل ہو، اس کا نام کیا ہے؟ غنیمت۔ اگر بغیر جنگ کے مال مل جائے، یعنی ہم نے کافروں کا محاصرہ کیا، وہ ڈر گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اپنا سب کچھ حوالے کر دیا، وہ جو ہمیں مال ملے گا وہ غنیمت، وہ مال فے ہے کہ بغیر قتال کے، بغیر مشقت کے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ غنیمت، انفال اور فے۔ ایک ہوتا ہے فدیہ، یہ سارے قرآن میں اما منن بعد و اما فداء، جیسے قرآن میں یسألونک عن الانفال، اور آج پڑھیں آپ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، غنیمت۔ اسی طرح جزیے کا بھی قرآن اُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، اگر وہ ذلیل ہو کر جزیہ دینے پہ راضی ہوں تو پناہ دے دی جائے۔ تو مال غنیمت تو وہ ہوا جو لڑکے حاصل لگی۔ اس میں بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ پہلے دور میں جتنی انبیاء گزرے، ان کی شریعتیں گزری ہیں، ان کے لیے نہ تو صدقہ خیرات کا مال اور نہ غنیمت کا مال جو ہے حلال تھا، بلکہ وہ اکٹھا کر کے کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیتے تھے۔ اگر اللہ کی طرف سے بجلی اترے، آگ اترے، اس کو جلا ڈالے، منع ہے، قبول ہو گیا، اگر پڑا رہے تو منع ہے کہ مردود ہے۔ اللہ نے قرآن میں آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے، حابیل اور قابیل کا۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، جب حابیل اور قابیل دونوں نے قربان یعنی اللہ کے لیے خیرات کی، صدقہ کیا، اونچی جگہ پہ رکھا، اللہ کی شان دیکھیں کہ حابیل کا صدقہ قبول ہو گیا لیکن قابیل کا صدقہ مردود ہو گیا۔ فَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کا قبول ہوا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ آخر، دوسرے کا قبول نہیں ہوا۔ اب قابیل غصے میں آ گیا، کہنے لگا اچھا تمہاری خیرات قبول ہوتی ہے، میری نہیں ہوتی، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر دوں۔ بھائی نے سمجھایا، بھائی غصہ کیوں کرتے ہو؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اس کی خیرات، اس کے صدقات قبول کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، حلال اور پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، میرا کیا گناہ ہے کہ تم مجھے قتل کر دو؟ تو یہ پہلے رواج تھا، لیکن حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 5 نعمتیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی، کسی پیغمبر کو نہیں ملی ہیں۔ اوتی تو خمسن، 5 چیزیں دیا کیوں؟ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا احلت لی المغانم، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا، پہلے حلال نہیں تھا۔
اور فرمایا دوسری چیز مجھے اللہ نے یہ دی ہے وَنُصِرْتُ مَسِيرَةَ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، اور اللہ نے میری ہیبت دشمنوں میں ابھی 1 مہینے کا سفر باقی ہو تو ان کے دل میں میری ہیبت بڑھ جاتی ہے۔ اور فرمایا تیسری چیز یہ ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے پوری مسجد، پوری زمین میری امت کے لیے مسجد بنا دی ہے۔ پہلی امتوں کی نماز مسجد کے علاوہ قبول نہیں ہوتی تھی، میری امت جہاں مرضی آئے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے، ساری زمین اللہ نے مسجد بنا دی۔ اور پہلے دور میں حل کوئی نہیں تھا وضو کے علاوہ، لیکن اللہ نے میری امت کے لیے مٹی کو بھی پاک قرار دے دیا ہے۔ اگر پانی نہ ملے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ملے تو پاکیزہ مٹی پہ تیمم کر لیں۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے انعام میں سے انعام ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ اگر مال غنیمت آ گیا تقسیم کیسے ہو؟ تو علماء نے فرمایا ہے کہ اس کو 5 حصے کیا جائے گا، 5واں حصہ تو اللہ کے رسول کے لیے ہوگا، اور باقی 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین میں برابر تقسیم کیے جائیں گے۔ حصہ جو ہے نا، اچھا بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ 5واں حصہ جو ہے اصل میں پھر وہ بھی 5، یعنی اس خمس کو بھی 5 پہ تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ حضور اپنے لیے رکھیں گے، باقی قریب رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر پہ خرچ کریں گے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں یہ بات اچھا یہ آتا ہے نا کہ اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کے لیے رکھ رہے ہیں وہ بھی تو دراصل اللہ کے حکم سے ہے، اور ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ کا ملک ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اور فدیے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قیدی آ گئے، اب قیدیوں سے آپ نے سمجھوتا کیا کہ بھئی تم اگر مثال کے طور پہ 1000 درہم ادا کر دو تو تم آزاد ہو، فدیہ دے دو۔ بدر کے موقع پر یہی تو اس وقت یہ حکم نہیں آیا تھا، یہ حکم بعد میں آیا۔ یہ مسئلہ سمجھ رہے اچھی طرح، بدر کے موقع پر جو حضور نے کافروں سے فدیہ قبول کیا اس وقت یہ حکم نہیں آیا تھا۔ یہ سرکار دو عالم کا اپنا اجتہاد تھا۔ جب قیدیوں کے بارے میں رائے لی گئی تھی نا تو سیدنا ابی بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری رائے تو یہ ہے، ان کا بڑے بڑے مارے گئے ہیں، ان کو چھوڑ دیں، یہ رشتہ دار تو ہیں نا آپ کے، دشمن ہونا الگ بات ہے، رشتہ داری تو ہے، ان کو رہا کر دیں۔ اور پھر یہ بڑے سردار لوگ ہیں، احسان یاد رکھیں گے، سب سے پوچھتے آئے حضور، آپ نے فرمایا عمر تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں صدیق کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ علی کو بھی حکم دیں، مجھے بھی حکم دیں، جعفر کو بھی حکم دیں، تلوار لے کے ہم اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اتار دیں۔ حضور یہ کیا ہے، دشمن کو چھوڑ رہے ہیں، آج ان کا بیج ختم کر دیں، نسل ہی نہ رہے۔ حضور نے فرمایا عمر تم ماشاءاللہ بڑے سخت ہو، تورات میں بھی تیری تعریف یہی ہے کہ قدن من حدید، وہ لوہے کا سینگ ہے، نرم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ جو فیصلہ فرمائیں، ایک تو ہے نا آپ کا حکم وہ تو میں مانوں گا،
ایک ہے رائے میری یہی ہے کہ ان کو نہ چھوڑیں۔ حضور نے فدیہ قبول کیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے عمرو بن العاص، بی بی زینب کے گھر والے، حضور کی جو بڑی بیٹی ہے، اس وقت کافروں سے نکاح جائز تھے۔ تو وہاں سے بی بی زینب نے کچھ پیسے بھیجے، کچھ زیورات بھیجے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے، اور جب وہ فدیے کا مال حضور کے سامنے رکھا گیا تو اس میں ایک ہار وہ بھی تھا جو بی بی خدیجہ نے بیٹی کو دیا تھا شادی پر۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹیاں کمزوری ہوتی ہے پر دعا کریں حیا والی ہو، بیٹیاں با حیا ہوں تو نسل جلتی ہے، عزت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، گھر کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور اگر بیٹیاں بے حیا بن جائیں تو پھر فلم ایکٹر بنتی ہیں، ماڈل بنتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان کے اندر بھی دین تو ہے نا، اسلام تو ہے، لیکن مواقع نہیں ہوتے۔ حضور پاک نے جب وہ ہار دیکھا تو آپ رو پڑے، اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ یہ وہ ہار ہے، میں نے پہچان لیا ہے جو بی بی خدیجہ نے اپنی بیٹی کو شادی پہ دیا تھا، چونکہ یہ اب سب لوگوں کا حق ہے، اگر معاف کرو تو میں یہ ہار واپس کر دوں بیٹی، کیونکہ یہ تو اب فدیہ سب کا ہے، تمام صحابہ اس میں شریک ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل آپ واپس کرو۔ حضرت عمرو بن العاص کو رہا بھی کیا، وہ ہار بھی واپس کیا، لیکن حضور نے فرمایا کہ ایک وعدہ کرو کہ تم میری بیٹی کو جا کے بھیج دو گے۔ وہ مکے میں تھی۔ حضور بڑی تعریف فرماتے تھے نعم الرجل، وہ میرا داماد کتنا اچھا ہے کہ اس نے مکہ جاتے ہی میری بیٹی کو بھیج دیا۔ اللہ کی شان ہے، پھر مسلمان ہو گیا، پھر اسلام بھی لے آئے، حضور کا داماد بھی رہا، اور حضور نے اپنی بیٹی اس کو اسی حساب کا نکاح میں دے دی، دوبارہ نکاح بھی نہیں کیا، اسی نکاح کو برقرار رکھا۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی باقاعدہ نکاح ہوتا تھا، خطبہ ہوتا تھا، گواہ ہوتے تھے۔ حضور کا نکاح جب ہوا ہے بی بی خدیجہ سے تو خطبہ پڑھنے والا ابھی طالب ہے، وہ بھی خطبہ پڑھتے تھے باقاعدہ۔ اس لیے اب یہ جو مال ملا یہ کیا ہوگا؟ فدیہ۔ ایک ہوتا ہے جزیہ۔ جزیے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک علاقے پر حملہ کیا، علاقے والے تابع ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم طاقت نہیں رکھتے مقابلہ کرنے کی، مہربانی کریں ہمیں بلا وجہ قتل نہ کریں، سالانہ ہمارے ساتھ جزیہ مقرر کر لیں، ہم آپ کو دیں گے۔ اچھا یہ جزیہ ٹیکس نہیں ہے، یہ جزیہ اسلام کا اتنا بڑا کام ہے کہ اگر وہ جزیہ دے گا تو پھر وہ ہمارا ذمہ ہو جائے گا، ہم اس کی جان مال کی حفاظت کریں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کافر 4 قسم ہیں، ایک حربی ہوتا ہے، ایک معاہد ہوتا ہے، ایک ذمہ ہوتا ہے، ایک مستعمل ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو، سمجھ لو، محفوظ رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں غنیمت میں ملا ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اللہ اس کے رسول کے لیے 5واں حصہ ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، غریب رشتہ دار، یتیم، مسکین، ابن السبیل، مسافر۔ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ
یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور جو ہم نے اپنے پیغمبر پہ اتارا، اللہ نے وحی اتاری، قرآن اتارا، یوم الفرقان سے مراد یوم بدر ہے کہ جب دو جماعتوں کا لقاء ہوا، جنگ ہوئی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ واللہ اعلم۔